السلام علیکم ناظرین، پروگرام کلوزنگ آر میں خوش آمدید، میں ہوں عرفان حیدر۔ پاکستان کی سیاست میں روز نئے رنگ۔ جی ہاں، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی جب ان کا انتخاب ہوا تو اس کے بعد یہ لگ رہا تھا کہ جیسے کابینہ میں تاخیر ہوگی، کیونکہ ان کا ایک ہی مطالبہ تھا اور وہ یہ تھا کہ بانی پی ٹی آئی سے جیل میں جا کر جب تک ملاقات نہیں ہوتی اس وقت تک وہ اپنی کابینہ کا اعلان نہیں کریں گے۔ اس کے بعد بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ انہوں نے ملاقات کی عظمیٰ خان نے، اور انہوں نے بارہ کے میسج دیا بانی پی ٹی آئی کا کہ سہیل آفریدی اپنی کابینہ بنانے میں آزاد ہیں، جس کو چاہے کابینہ میں شامل کریں۔ اس کے بعد فیصلہ کیا گیا، پہلے 8 رکنی بتایا گیا کہ کابینہ ہوگی، پھر یہ 10 رکنی، اور اب مشیر اور معاون خصوصی کو ملا کے 13 رکنی کابینہ نے بالآخر آج حلف لے لیا ہے۔ اس کے علاوہ 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے اگر بات کی جائے، بانی پی ٹی آئی پر جو 11 مختلف کیسز ہیں، جی ایچ کیو حملہ کیس بھی اس میں شامل ہے، جس کی 5 نومبر کو ہیرنگ بھی ہے۔ اس حوالے سے بھی خبر آئی ہے، ریچ شیڈیول کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے کیسز اب ویڈیو لنک کے ذریعے ہوں گے اور ویڈیو لنک کے ذریعے ATC عدالت میں انہیں پیش کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اہم ملاقات، وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی صاحب، ان کی طبیعت ناساز ہے، اسیر ہیں، 2 سال سے زائد ہو گئے، اور اس دوران ہسپتال میں اہم سیاستدانوں نے ان سے ملاقات کی ہے جو ماضی میں ان کے کولیگ رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب، محمود مولوی صاحب اور سابق گورنر عمران اسماعیل نے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے حوالے سے بھی کافی چہمہ گویاں ہو رہی ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کیا تحریک انصاف سے کوئی نیا دھڑا نکالنے والے ہیں، اس قسم کا ارادہ رکھتے ہیں، کیا تحریک انصاف سے اب شاہ محمود قریشی صاحب تھک چکے ہیں، اس قسم کی بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ صوبیہ شاہد صاحبہ PMLN سے آپ کا تعلق ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ اور لحاظ علی سینئر جرنلسٹ ہیں، KPK کے حوالے سے بہت آپ باخبر صحافیوں میں شمار ہوتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لحاظ علی صاحب، آپ سے آغاز کر لیتا ہوں میں، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ بالآخر کابینہ بن گئی، اعتراضات یہ سامنے آ رہے ہیں کہ کچھ نام ایسے تھے جنہیں گنڈا پور نے نکال دیا تھا اپنی کابینہ سے اور یہ بتایا تھا کہ یہ بانی پی ٹی آئی کے کہنے پہ نکالا ہے، انہیں دوبارہ شامل کر لیا گیا ہے، کچھ پرانے نام ہیں اور 1-2 نیا نام بھی سامنے آیا ہے، کیا کہیں گے؟ جی بالکل، جس طرح یہ آپ نے ذکر کیا، ایک طویل انتظار، طویل بحث اور طویل مشاورت کے بعد ایک ابتدائی کابینہ کا خاکہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سامنے لے آئے۔ سپریم کورٹ کے بیسیکلی 3 فیصلے تھے اور تینوں فیصلوں میں یہ کہا جا چکا ہے کہ اس وقت وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم ذاتی حیثیت سے چیف ایگزیکٹو کی حیثیت تو رکھ لیتے ہیں، لیکن وہ حکومت نہیں ہے۔ حکومت کا مطلب ہے کابینہ، اور یہی وجہ ہے کہ سہیل آفریدی کی، جنہوں نے 14 اکتوبر کو حلف برداری اس کی ہوئی تھی، آج تک وہ حکومت نہیں بنا پائے تھے۔ آج انہوں نے جب کابینہ کا باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کیا اور ان کی حلف برداری ہوئی، تو جو 13 رکنی کابینہ ہے، 13 رکنی کابینہ میں سے 10 وزراء یا مشیر ایسے ہیں جو میں یہ کہوں گا کہ 13 رکنی جو کابینہ ہے ان میں سے 10 اراکین ایسے ہیں جو علی امین گنڈا پور کابینہ کے تھے۔ اچھا، ٹھیک ہے سر۔ اس کے علاوہ 2 اراکین ہیں وہ محمود خان دور کے وزراء شامل تھے۔ صرف ایک جو شفیع جان ہے وہ انہوں نے ایک فریش فیس کے طور پر متعارف کرایا ہے۔ باقی جو 13 وزراء ہیں ان کی میں نے آپ کی پوری بتا دی کہ ان میں سے زیادہ تر جو ہے وہ علی امین گنڈا پور دور کی۔ جی تو کیا کہیں گے اس میں؟ لحاظ علی صاحب، آپ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے سہیل آفریدی صاحب نے، البتہ بیرسٹر سیف کا نام اس میں شامل نہیں ہے، مستقبل میں ہے کہ انہیں شامل کر لیا جائے گا؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ جو کابینہ لیا گیا ہے ایک ابتدائی کابینہ ہے اور کئی لوگ ناراض ہیں۔ فار ایگزامپل پشاور جیسے بڑے ڈسٹرکٹ سے صرف ایک ہی وزیر کو لیا گیا ہے، اور بنیر جیسے چھوٹے ڈسٹرکٹ اور کوہاٹ جیسے چھوٹے ڈسٹرکٹ سے 2 وزراء لیے گئے ہیں، تو سب کو تو خوش نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو عاطف خان گروپ ہے اس کو بھی اس حوالے سے خوش نہیں کیا گیا، شکیل خان کو بھی نہیں دیا گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جس کے متعلق لوگ توقع کر رہے تھے، لیکن ایک ابتدائی جو خاکہ ہے وہ بنا دیا گیا ہے۔ بانی چیئرمین سے ان کی ملاقات ہوگی وزیر اعلیٰ کی، تو تب کہیں جا کے مزید 5 وزراء، اس کے علاوہ 3 مشیر اور شاید 5 یا 6 معاونین خصوصی بھی لیے جائیں گے، جس کے بعد کابینہ کی تعداد اراؤنڈ اباؤٹ 25 to 30 ہو جائے گی، جس کے بعد یہ کہہ دیں گے کہ ہاں ایک کابینہ جو ہے وہ اس وقت وجود میں لائی گئی ہے۔ لیکن اس وقت جو کابینہ وجود میں
آئی ہے اس کابینہ میں سب سے زیادہ اور جو پاورفل ایلیمنٹ ہے وہ بنیادی طور پر مراد سعید ہے. اچھا. آپ کو پتہ ہے کہ سہیل آفریدی کا انتخاب بھی خود مراد سعید نے ہی کیا تھا. اور مراد سعید نے جس بندے کا انتخاب کیا تھا، اس کابینہ میں ایک اور رکن ہے مینا خان افریدی. جی. اس کے علاوہ شاہد خٹک کو بھی آپ جانتے ہوں گے، یہ اس گروپ کے خاص بندے ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر امجد اس گروپ کے خاص بندے. تو ان کو بنیادی طور پر تو رکھا گیا ہے، لیکن کہا جا رہا تھا کہ بانی چیئرمین سے پہلے سہیل آفریدی نے اپنی قریبی ذرائع کے ذریعے مراد سعید سے مشاورت کی تھی، اور یہ اس کی ایک اپرووڈ کابینہ ہے ابتدائی طور پر. جی. اور ابتدائی طور پہ ہم نے دیکھا تھا جب گنڈا پور کی کابینہ تھی، انہوں نے ترکائی کو صاحب جو ہیں انہیں نکال دیا تھا، پھر اس کے بعد عاقب خان کا بھی نام سامنے آیا تھا. موجودہ کابینہ میں شامل کر لیا گیا. اس وقت گنڈا پور کا یہ کہنا تھا چونکہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے انہیں کابینہ میں شامل نہ کیا جائے تو ہم نے اس لیے ان کا نکال دیا ہے کابینہ سے انہیں. تو اب کیا بانی پی ٹی آئی کے اپروول سے ہوا، یا یہ سہیل آفریدی جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں جیسے چاہے بنا؟ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک جو بیانات سامنے آئے ہیں اس میں سہیل آفریدی کو مکمل اختیار دیا گیا ہے کہ سہیل آفریدی اپنی لیے کابینہ کا خود انتخاب کرے. اب جب اس کابینہ کا خود انتخاب کیا جا رہا ہے تو جو دو نام میں اپنے ذکر کیا، ایک ہے عاقب اللہ جو اس وقت اریگیشن کے منسٹر تھے، اور ایک ہے فیصل خان ترکی جو ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے منسٹر ہیں. ان دونوں کو بنیادی طور پر آپ کو پتہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کی اسد قیصر کے ساتھ بھی نہیں لگتی تھی، اور شہرام ترکی کے ساتھ تو ان کی بڑی پرانی میں کہتا ہوں سیاسی دشمنی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے ان کو نکالنے کی بجائے یہ کہا کہ آپ کو تھوڑے سے چھوٹے محکمے دیے جائیں گے. اور ان دونوں بھائیوں نے یہ سمجھا دیا کہ نہیں، چھوٹے محکمے لینے کی بجائے اس وقت جو ہے وہ کابینہ سے رخصتی میں ہی عافیت ہے، اور دونوں نے استعفیٰ دے دیا. اب آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ واقعی عمران خان نے اسے نکالا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جب بھی انفارمیشن دی جاتی ہے وہ انفارمیشن مانوسائٹڈ ہوتی ہے، یعنی یک طرفہ انفارمیشن دی جاتی ہے. کوئی دوسرا عمومی طور پر وہاں ہوتا نہیں ہے جو اس بات کی تصدیق کر دے کہ ہاں انہوں نے اس طرح بھی کہا ہے. تو آپ کو خود پتہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کی خود ساختہ انفارمیشن تھی جو ان دونوں کے متعلق دی گئی تھی. اب چونکہ اسد قیصر اور ان کے بھائی جو شہرام ترکی کے بھائی ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ شاید ان دونوں کو مستقبل میں ہٹایا جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سہیل آفریدی نے جو کابینہ دیا ہے اس میں انہوں نے جہاں پر سب سے زیادہ مراد سعید کی بات مانی ہے وہیں پر اسد قیصر اور شہرام ترکی کو وہ خوش کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کو بھی خوش کرنے کی کوشش کی ہے. جی میں آپ سے بات کرتا ہوں صوبیہ شاہد صاحبہ. ریاض بھائی، بیرسٹر گوہر کی بھی 2 بندے لیے گئے ہیں نا، ریاض خان اور سید فخر جہاں. تو میں نے اسی لیے یہ اصطلاح استعمال کی تھی ریاض صاحب کہ سب کو راضی کیا گیا. میں تھوڑی سی اس بات کی وجہ، فخر جہاں بیسیکلی سہیل کے اتنی پیچھے پڑا ہوا تھا کہ سہیل کے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا کہ انہیں وزارت دے. لیکن جو ریاض ہے میں صوبیہ کو انڈورس کروں گا. صوبیہ بی بی نے جس طرح کہا کہ ریاض جو ہے وہ بیسیکلی بیرسٹر گوہر کا ہی بندہ ہے جس کو ہی لیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے. صوبیہ شاہ صاحب کہیے گا، بالآخر وزیر اعلیٰ آپ چاہتے تھے نہ بن گئے سہیل آفریدی، بہت ملاقات نہیں کرنے دی گئی، کابینہ بھی بن گئی، کام چل پڑا. آپ تو چاروں شانے اگر کہا جائے تو نون لیگ کو تو وہاں چت کر دیا ہے اپوزیشن کو پی ٹی آئی نے. جی شکریہ عرفان بھائی. بات دراصل یہ ہے کہ اپوزیشن اس دفعہ خود نہیں چاہتی تھی، اور اس بات کی میں گواہ ہوں کہ ان سے کوئی حکومت لیا جائے، کیونکہ جو حالات اس صوبے کے اس وقت ہے اور جو ان کی 12-13 سال کی جو کارکردگی ہے، تو اس سارے ملبے کو اپوزیشن کسی بھی صورت پہ اپنے سر پہ نہیں لینا چاہتی تھی. اور ابھی جو یہ 10 رکنی کابینہ بنایا گیا ہے منسٹریوں کا، منسٹری جو دی گئی ہے، اور ساتھ میں جو ہے تاج محمد ترنزی، میں تو اس نظر سے دیکھوں گی کہ میرے خیال سے یہ سارے لوگ جو ہے اسمبلی میں سنجیدہ لوگ ہیں. اچھا. تو اس کی سلیکشن میں زیادہ تر اعتراض نہیں ہے، سوائے ایک کی جو شکری جان آخر میں لیا گیا ہے وہ تھوڑا سا میچور نہیں ہے،
اس ٹائم میں، لیکن دیکھتے ہیں کہ وقت وقت ساتھ وہ بھی سیکھ جائے گا. باقی جو ہے ابھی دیکھتے ہیں، ہمیں تو ان کی وہی دغلی پالیسیاں، آج جو علی امین خان گنڈاپور نے بھی بولنا سٹارٹ کر دیا ہے، اور اسی کابینہ کے بعد جو ہے اس نے وہ کہنا یہ کر دیا ہے کہ یہ جو کابینہ ہے میں نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے حالات ٹھیک کیے تھے اور اب یہ حالات خراب ہو جائیں گے. اور آہستہ آہستہ دیکھیں، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ جنوبی اضلاع کو بالکل اگنور کیا گیا ہے، ایک بھی وزارت ادھر نہیں دی گئی، اور نہ میرے خیال سے ٹرائبل بیلٹ میں کسی کو وزیر لیا گیا، پورے نہ وزیرستان سے ابھی تک لیا گیا، نہ یہ صرف ایک چیف منسٹر آیا ہے، باقی جو ہے سارے ادھر ادھر. ارشد ایوب جو ہے وہ ہزارے سے آ گیا، مینا خان جو ہے وہ پشاور سے ہے، امجد علی جو ہے یہ سوات سے ہے، آفتاب عالم کوہاٹ سے ہے، فضل شکور جو ہے وہ چارسدے سے ہے، خلیق الرحمان نوشیرہ سے ہے، ریاض خان اور سید فخر جہان بنیر سے ہیں، اور یہ جو ہے عقیب اللہ سوابی سے ہے، اور فیصل خان جو ہے ترکئی یہ بھی سوابی سے ہیں. تو اب دیکھیں نا، ایک چیف منسٹر ادھر سے آیا لیکن جنوبی اضلاع سے یا جو ہے فاٹا کے بیلٹ سے کوئی بھی ابھی تک نہیں لیا گیا، نہ دیر سے کسی مستقبل کو میں لیا ظاہر ہے گیا. اور لوگ ایڈ ہوں گے نا. لحاظ صاحب ہمیں بتا رہے ہیں، تو لحاظ صاحب گورننس کے حوالے سے جو صورتحال ہے وہ دیگر گوں ہے، ہمارے سامنے ہے ساری صورتحال. تو کوئی موجودہ وزیر اعلیٰ سے کوئی توقع کی جا سکتی ہے؟ وہاں کے عوام یہ کر رہے ہیں کہ کچھ گورننس کے حوالے سے بھی کام کیا جائے گا، یا وہ عشق عمران جو انہوں نے اپنے خطاب میں کہا وہی چل رہا ہے ابھی تک؟ دیکھیں، علی امین گنڈاپور کو ہٹانے اور سہیل افریدی کو سامنے لانے کا بنیادی مقصد عمران خان کی اپنی ہی رہائی کے لیے کوششوں کو تیز کرنا ہے. اچھا. اس وقت گورننس کا جو ایشو جو خیبر پختونخوا کو درپیش ہے، بنیادی طور پر وہ پاکستان تحریک انصاف کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے. میں ایک صحافی کی حیثیت سے اس کو کور کرتا آ رہا ہوں. آپ کو خود پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اسی سہیل افریدی نے، جب وہ سی این ڈبلیو کے معاونی خصوصی تھے، انہوں نے اسمبلی کے فلور پر کہا تھا کہ ہماری جو عوام نے ہمیں ووٹ ترقیاتی کاموں کے لیے نہیں بلکہ عمران خان کی رہائی کے لیے دیا ہے، اور یہی ہماری بنیادی ترجیح ہے. تو اب آپ اندازہ لگاؤ، اور یہ بات اسد قیصر صاحب بعد میں ایک اور تقریر میں بھی دہرا چکے ہیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ گورننس جو ہے وہ اس وقت بھی ترجیح نہیں ہے، عمران خان کے لیے جدوجہد ہے. اب آپ دیکھیں، سہیل افریدی نے اپنے انتخاب کے 14 یا 15 دنوں کے اندر، آپ کو پتہ ہے، چارسدہ، خیبر اور پھر کرک میں احتجاجی مظاہرے یا جلسوں کا اہتمام کیا. مجھے سمپل بتائے، کیا انہوں نے کوئی اعلیٰ سطحی اس حوالے سے میٹنگ بلائی ہے؟ ایک اجلاس جو گڈ گورننس کی کمیٹی ہے، اس حوالے سے ان کو بریفنگ دی گئی تھی. بعد میں ابھی تک اس حوالے سے کوئی اور پیش رفت نہیں ہوئی ہے. میرے خیال میں اس وقت جو گورننس کا ایشو ہے وہ سہیل افریدی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے. لیکن ابھی تک اس حوالے سے جب لحاظ معذرت میں آپ کو روک رہا ہوں، اگر گورننس کا آپ بتا رہے ہیں کہ فوکس ہی نہیں ہے، تو وہاں کے عوام اس حوالے سے کیا ان کی رائے کیا ہے؟ وہ صرف یہی چاہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ہی کام کیا جائے؟ عام آدمی تو ظاہر ہے وہ تو سفر کر رہا ہے نا. آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی 115 نشستوں میں سے پاکستان تحریک انصاف 2/3 نہیں 3/4 سے بھی زیادہ انہوں نے سیٹیں لی ہے. جی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر ترقیاتی کاموں کی، اس سے پہلے محمود خان صاحب کی جو حکومت تھی، انہوں نے کون سے قابل قدر ترقیاتی کام یا کوئی اہم منصوبے سامنے پیش کیے تھے؟ ایک صحت کارڈ ہے، اس صحت کارڈ کو لے کے یہ پوری صوبے میں کہتے رہتے. لیکن مجھے یہ بتائے، کوئی اور پالیسی ریلیٹڈ ایشو ہے؟ امن و امان کا ایشو ہے، یہ وفاق کے ذمہ، وفاق ان کے ذمہ سب کچھ ٹھہراتا ہے. آپ کو خود پتہ ہے کہ 5 ماہ سے زائد جو قبائلی ضلع کرم ہے وہاں پر راستے بند رہے سیکریٹرین کلیشز کی وجہ سے. کیا یہ ہماری حکومت کی ترجیحات میں شامل تھی؟ نہیں. ترقیاتی کام میں شامل ہیں. جو اس وقت قبائلی اضلاع کی بدترین انتظامی سچویشن ہے وہاں پر کچھ ہے؟ شاید وہ بھی نہیں. تو اسی وجہ سے خیبر پختونخوا میں اس وقت بنیادی طور پر پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کا علم ہے کہ ہمارے لیے سب سے مقدم چیز جو ہے وہ اس بیانیے کو قائم رکھنا ہے. اگر جب تک یہ بیانیہ چلتا رہے گا ہمیں ووٹ ملتا رہے گا، ورنہ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے صوبی ابھی بھی میری تصدیق کری کہ مردان میں سب سے زیادہ کام اے این پی کے وزیر اعلیٰ حیدر ہوتی نے کیے تھے.
لیکن حیدر حوثی آج بھی اپنی نشست جو ہے قومی اور صوبائی اسمبلی کی اس بیانیے کے مقابلے میں ہار چکا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عوام کی ترجیحات ترقیاتی کام یا اس طرح کی منصوبی نہیں، بلکہ وہ بیانیہ ہے جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف سامنے لے کر آ رہی ہے. چلے کابینہ تو اب بن گئی ہے صوبیہ شاہ صاحبہ، تو مستقبل میں کیا سہیلا افریدی کو آپ ملنے دیں گے یا اسی طرح ہے معاملہ کہ نہیں پھر چاہے ہیلے بہانے ہوتے رہیں گے، عدالت تو کہہ رہی ہے کہ ملنے دیں؟ دیکھیں یہ سب چیزیں چلتی رہیں گی، لیکن ہماری صوبے کی جو گورننس ہے، خاص کر ابھی ریاض بھائی نے جو کرم ایجنسی کا بتا دیا ہے، تو آپ کو ابھی لاسٹ 1 مہینے سے جو آپریشن پروگرام اسٹارٹ ہو چکا ہے، جس سے 40,000 لوگ سینٹر کرم سے آ کے صدم میں پڑے ہیں گاڑیوں سمیت. 1 ہفتے میں ان لوگوں نے ان کو کانا دیا ہے، 1 ہفتہ. اس کے بعد اور نہ ان کے پاس شیلٹر ہے، نہ ان کے پاس جگہ ہے، وہ روڈوں کے اوپر کرم ایجنسی صدے میں بیٹھے ہیں لوگ. اور اتنی بدامنی ہے، اور وہ لوگ خیراتوں پہ آ گئے ہیں. تو گورنمنٹ کہاں ہے؟ ان کی انتظامات کہاں ہے؟ ان کا ڈی سی کہاں ہے؟ ان کی سوچ کہاں ہے کہ ان کے لیے کچھ کر سکے؟ ابھی وہ لوگ پھر آئے تھے اور پریس کلب کے سامنے 1 ہفتہ کے 2 ہفتے ان لوگوں نے دھرنا دیا. سہیل افریدی صاحب گئے، ان کو بتایا کہ یہ سارا مسئلہ میں حل کر دوں گا، میں ذمہ داری لیتا ہوں اور میں آپریشن نہیں ہونے دوں گا اور آپ سب لوگ واپس جائیں گے اور یہ ہوگا. ابھی تک وہ لوگ زمینوں پہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ان کے لیے کوئی کھانے پینے کا انتظام کیا ہے، نہ کسی ہاسپٹل کا انتظام ہے، نہ کہ ایجوکیشن کا انتظام ہے، نہ کہ کوئی بھی ان کو فیسلٹیز جو ان کی حقوق میں ہے فرسٹ، وہ کوئی بھی اس کو نہیں دے رہے ہیں. اور سب سے بات میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ لحاظ بھائی مجھے بھی جانتا ہے، میری فیملی کو بھی جانتا ہے، کیونکہ میرا خاوند جو ہے وہ بھی کرم ایجنسی سے تعلق رکھتا ہے. ان کے گاؤں کا نام ہے بلیامین. 2008 میں وہ جو ہے اس گاؤں میں جو ہے یہ آپریشن ہوا تھا، اور وہ لوگ جو ہے 2008 سے جو ہے پورا گاؤں جو ہے مسمار ہو چکا ہے، اور یہ لوگ پشاور شفٹ ہو گئے ہیں سارے لوگ. اس میں پھر دوبارہ یہ جو حالات ان لوگ بیوروکریسی نے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو 80 کروڑ روپے دیے ہیں کہ یہ 3 لاکھ روپے ایک بندے کو دیے جائے. آپ کو میں بتاؤں کہ 2012-13 میں وہ سارے پیسے جو ہے، اور یہی 13 میں یہی پیسے یہ لوگ کھا چکے ہیں، اور وہ کسی کو ایک چیک بھی نہیں ملا. اور یہ 13 سال ہو گئے ہیں کہ ابھی تک وہ گاؤں فنش ہیں، وہ لوگ در پدر ہے، ان کی ایجوکیشن خراب ہے، ان کو گھر ان کے پاس نہیں ہے ابھی بیسک فیسلٹیز کے لیے. باقی جو سارے ہیں وہ در پدر گھوم رہے ہیں. ابھی تک ان کی واپسی کا کوئی ان کے ساتھ پلان ہی نہیں ہے کہ کوئی پلان ہو کہ اگر آپ آپریشن کریں اور اگر کچھ ہو تو واپس کس طریقے سے جائیں گے. ان لوگوں کا اگر یہ لوگ پشاور میں آ جاتے ہیں آئی ڈی پیز کے تھرو پہ، تو ان کو کیا کیا فیسلٹی دینی چاہیے، یہ کوئی بھی پلان 13 سال میں ان لوگوں کے پاس نہیں ہے. کرم کا جو لاسٹ ایئر بگن کا گاؤں، اس بگن کا بازار جو تھا وہ سارا جل گیا ہے. اس میں سے جو ٹھیکیدار ہے ٹھیکے دیے کہ یہ دکانیں جو ہے دوبارہ بنائیں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ ٹھیکیدار نے مجھے کال کیے ہے کہ مجھے یہ لوگ فنڈ ہی نہیں دے رہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہے کہ آگے سے میں کام کر سکوں. چلے میں صوبیہ شاہ صاحبہ، میں لیاز علی صاحب سے یہ بھی جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ امن و امان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. میں خود ڈیرہ اسماعیل خان یا بنو تک جا چکا ہوں، تو میں نے دیکھا ہے پچھلے 2-2.5 مہینے میں کہ کس طرح ایون کہ ہم نے پولیس اہلکاروں کو وہاں دیکھا جو اپنا سروس کارڈ اپنے پاس نہیں رکھتے. یہ صورتحال ہے. اب مجھے باقی اضلاع کا نہیں پتا، لیکن 2 اضلاع تو میں نے بھی دیکھیں. تو اس میں جو کوارڈینیشن ہے بٹوین صوبائی حکومت، وفاق اور اسپیشلی جو سیکورٹی فورسز کارروائیاں کر رہے ہیں، اس کے درمیان کچھ بہتری آتی ہوئی ہم دیکھ رہے ہیں لیاز علی صاحب، یا یہ مزید معاملہ تناؤ کا شکار ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جو امن و امان کی اس وقت سچویشن ہے، خود آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے گزشتہ 12 سالوں کے دوران اپنی اس امن و امان کی صورتحال سے اپنے آپ کو بڑا دور رکھا ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ ٹی ٹی پی کے وہ حملے ہیں جس کا ہمیشہ سے دیگر سیاسی جماعتیں اس کا شکار رہی ہیں. خود آپ کو پتہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی، پیپلز پارٹی، یہ حتیٰ کہ جے یو آئی جو ہے وہ دہشت گردی کا براہ راست شکار رہی ہے.
اور ان کے قائدین کے اوپر بھی خودکش حملے ہوئے ہیں. ہوں اسی وجہ سے جو پاکستان تحریک انصاف کا نیریٹو ہے اس میں اگر آپ نے دیکھو کل کر انہوں نے کبھی بھی ان چیزوں کی واضح طور پر مخالفت نہیں نہیں کی کی. ان تنظیموں کی. ہوں ٹھیک ہے. اس وقت جب ان لوگوں کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے تو اس آپریشن کی نہ تو وہ حمایت کر رہے ہیں اور نہ ہی اس انداز میں مخالفت کر رہے ہیں اچھا بلکہ مقامی سطح پر اس حوالے سے کہا جا رہا ہے. اب آپ کی پولیس ہے, کیا پولیس صرف اسے کہ آپ اس کو فنڈ کا اجرا کریں؟ آپ کو پتہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے 1.5 سال کے دوران ہوں صرف ایک مرتبہ پولیس جنازوں میں شرکت کی ہے. آپ کے لیے یہ صرف اتنا ناراض ہے کہ 1.5 سال کے دوران انہوں نے اس طرح نہیں کیے. اچھا آپ کو خود پتہ ہے کہ سہیل افریدی صاحب نے جب وزیر اعلیٰ بنے تھے تو کرک تو جلسی کے لیے گئے تھے لیکن اپنے اس ایس پی جو حالیہ آپ کو پتہ ہے ہنگو کے حملے میں شہید ہوئے جی اس کے جنازے میں نہیں گئے ہیں. ہوں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جو فورسز ہوتی ہے تو بوسٹ ہوتی ہے جب آپ کے جنازے میں آپ کے قائدین خاص کر سیاسی قیادت کڑی ہوتی ہے, ہوں جب وہ آپ کی تابوت کو باقاعدہ طور پر کندھا دیتے ہیں تو اس سے ان کو موس کا مورال بلند ہوتا ہے. ہوں تو جو امن و امان کی صورتحال ہے صرف میں اس حوالے سے بتا دوں کہ آپ کو پتہ ہے کچھ عرصے سے باجوڑ کے تحصیل مامون میں ٹارگیٹڈ آپریشن جاری ہے. جی پاکستان تحریک انصاف نے کل کے بظاہر تو 1-2 بیان دی تھی کہ ہم اس آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بھی اس نے اس آپریشن کی نہ مخالفت کی نہ اس آپریشن کی حمایت کی تھی. اچھا اسی وجہ سے جب وہ آپریشن شروع ہوا اور وہاں سے تقریباً 40,000 سے زائد لوگوں نے نقل مکانی کی تو توقع کی جا رہی تھی کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ان لوگوں سے ملے جو وہاں پر 2-3 مختلف مقامات پر پڑی ہوئی تھی. ان کی موجودہ جو باجوڑ کی قیادت ہے انہوں نے اپنی صوبائی قیادت کو مشورہ دیا کہ عوام بپرے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف, برائے مہربانی آپ نہ آئے. یہ ہے اس وقت اس کی وہ پوزیشن کہ جس کی وجہ سے اس وقت پولیس, اس کے علاوہ فورسز اور اس کے علاوہ جو امن و امان کی صورتحال ہے تو میں خود آپ کو جو پتہ سمجھ ہے پا رہا ہوں لیاز علی صاحب اسے تھوڑا اور آسان کر دیتا ہوں کہ پالیسی آفیشیل یہی ہے کے پی کے میں تحریک انصاف کی کہ آپ نے کوئی دہشت گردوں یا اس آپریشن کے حق میں بیان نہیں دینا, دہشت گردوں کے خلاف نہیں دینا, لیکن اگر آپریشن ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے خاموشی سے ہونے دیا جائے. نہیں, اس آپریشن کے متعلق بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں, اس آپریشن کی مخالفت میں بیانات دی جا رہے ہیں. اچھا فار ایگزامپل مختلف خود آپ کو پتہ ہے کہ بعد میں آئی ایس پی آر نے اور خود آپ کو پتہ ہے وفاقی حکومت نے بھی وضاحت کی تھی کہ اس وقت باجوڑ میں جو آپریشن کیا جا رہا ہے اسے کہا گیا کہ یہ نیا آپریشن نہیں ہے بلکہ ایک ٹارگیٹڈ آپریشن ہے. جی اور آپ کو یہ بھی حیرانگی ہوگی کہ یہ بات خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف نے اس وقت کہی تھی. لیکن آپ کو یہ بھی علم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین, پاکستان تحریک انصاف کے ورکر نے اسی صوبائی اسمبلی کے باہر بیرسٹر سیف کے خلاف مظاہرہ کیا تھا کہ ہم اس کو نہیں مانتے, اس کو کہاں سے لایا گیا ہے. تو بظاہر جب پاکستان تحریک انصاف کی, میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک بڑے مرکزی قائد ہے تو انہوں نے کہا کہ بیرسٹر صاحب ہمارا وہ بندہ ہے کہ جس چیز کو ہم قبول نہیں کر سکتے عوام کے سامنے وہ بیرسٹر سیف کے ذریعے قبول کراتے ہیں. یہ ہے بنیادی طور پر وہ نقطہ. خود آپ کو پتہ ہے کارٹلنگ میں ڈرون جو کوڈ کاپٹر اٹیک ہے وہ ہوا تھا, 9 بندے مرے تھے. بیرسٹر سیف نے کہا تھا کہ یہ دہشت گرد تھے. خود آپ کو پتہ ہے کہ چند ہی دنوں بعد ڈاکٹر امجد کے ذریعے ان لوگوں کو امدادی چیک دیے گئے 1-1 کروڑ روپے کے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آیا وہ دہشت گرد تھے؟ اگر دہشت گرد تھے تو انہیں چیک پھر کیوں دیے گئے, اگر انہیں چیک دیے جانے تھے تو پھر دہشت گرد کہاں سے؟ یہ بنیادی طور پر پاکستان تحریک انصاف کا وہ ملی جلی پالیسی ہے. تو پھر ہم مستقبل میں یہ دیکھیں کہ بیرسٹر صاحب کو کوئی عام ذمہ داری دی جائے گی. ظاہر ہے وہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ وہ اس طرح کام تو آتے ہیں. بیرسٹر صاحب جو ہیں وہ اطلاعات کے علاوہ اور ہر کوئی کام کر سکتے ہیں. اطلاعات کے شعبے میں بیرسٹر صاحب نے جو علی امین گنڈاپور کا ایک پازیٹیو امیج بنانا تھا اس میں وہ مکمل طور پر ناکام رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ میڈیا میں, سوشل میڈیا میں اور حتیٰ کہ پارٹی کی سطح پر بھی علی امین گنڈاپور کے خلاف نفرت بڑھی تھی. ایک صوبائی وزیر اطلاعات اور پارٹی کے سابق ترجمان کی حیثیت تھی, یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ یہ کام کر دے, لیکن بیرسٹر سیف نے نہیں کیا. لیکن بیرسٹر سیف نے اگر کچھ کیا ہے تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے باقاعدگی کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں,
ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے افغانستان وغیرہ کے امور میں کافی حد تک دلچسپی ظاہر کی ہے. انہوں نے افغان ایمبیسی کی جو اراکین لوگ ہیں ان سے باتیں کی ہیں, ان کی یوم استقلال میں شرکت کی ہے, یوم فتح میں شرکت کی ہے, لیکن خیبر پختونخوا میں یہ نہیں کیا. اب دیکھتے ہیں. لیکن سہیل افریدی سے جو صحافیوں کی پہلی ملاقات ہوئی تھی, اس پہلی ملاقات میں مجھے سہیل افریدی کا لہجہ بیرسٹر صاحب کے متعلق اچھا نہیں لگا تھا, کیونکہ پارٹی ورکرز کی جانب سے ایک شدید تنقید کی جا رہی ہے, اور لوگ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر سہیل افریدی نے بیرسٹر صاحب کو کابینہ میں شامل کیا تو پھر بیرسٹر صاحب اور علی امین گنڈا پور میں کوئی فرق نہیں. علی امین گنڈا پور میں کوئی فرق نہیں. آپ نے واضح کر دیا, بہت آسان کر دیا. صوبیہ شاہ صاحب ہمارے پاس 2-4 منٹ ہے, میں آخر میں چاہوں گا ایک اہم ملاقات ہوئی ہے ہاسپٹل میں ہے, ظاہر ہے پنجاب میں شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت, اور پنجاب میں آپ کی حکومت ہے نون لیگ کی, تو ان سے فواد چودھری صاحب, محمود مولوی صاحب نے ہمیں وقت بھی دیا ہوا تھا, گو کہ ان کا نمبر بن جا رہا ہے, بات نہیں کر پائے اس حوالے سے. تو اس کے علاوہ سابق گورنر عمران اسماعیل صاحب نے بھی ملاقات کی ہے. تو کچھ تبدیلی آ رہی ہے, تبدیلی جماعت کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہوئی دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, ان کی جماعت میں ہر وقت یہ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں, اور یہ خود بخود ایک دوسرے کے پاؤں کاٹتے رہتے ہیں. جیسے کہ ابھی علی امین گنڈا پور نے صوبائی گورنمنٹ کے خلاف بولنا سٹارٹ کیا, ادھر سے شاہ محمود قریشی جو ہے ادھر سے وہ بولنا سٹارٹ کیا. اور آپ کو میں ایک اور بات بھی بتاؤں, لحاظ بھائی اس کو بول رہے ہیں, اگر یہ جو گورنمنٹ سہیل افریدی کی آئی ہے, جو وزیر اعلیٰ بنے ہیں, اگر اس نے یہ 2 بل پاس کیے تو ٹھیک ہے, جو 2 بل جو ہے وہ پینڈنگ میں ہے, اگر پاس نہیں ہوئے تو پھر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. کیسز بھی تو ہے نا سہیل افریدی پہ. اب تو ایک انہوں نے خود ایک ٹویٹ ان کا پرانا وائرل ہوا ہے جس میں وہ خود زمان پارک میں پتھراؤ کر رہے تھے پولیس اور سیکورٹی فورسز پر. زمان پارک میں یہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جو ہے اس کی ایک ویڈیو وائرل ہو چکی ہے. بیسیکلی شیر شاہ سوری برج ریڈیو پاکستان کے سامنے, اور یہاں پر بیریئر بنایا تھا پولیس نے, اور بیسیکلی اس پر بیریئر کے اس پر مظاہرہ تھا, اس پر کور کمانڈر ہاؤس. اچھا, وہ مختلف ویڈیوز ہیں, مختلف ڈریسنگ ہے ان کی, لیکن 2-3 احتجاج کے ان کی ایک ساتھ مرج ہوئی ہے, میں نے دیکھی ہے. لیکن جو ایک مین احتجاج ہے جس نے مجھے بھیجی تھی, انہیں تو اس میں سہیل افریدی جو ہے وہ 9 مئی والے احتجاج میں ہے, وہ والا احتجاج. اچھا, تو اس حوالے سے پھر کیسز آگے چلیں گے یا کچھ معاملات؟ اب تو کیسز جو ہے ان کی 788 کے 35 بندوں کے کیسز جو ہے وہ عدالت میں پینڈنگ ہے تاریخ کے. وہ تو یہ لاسٹ 15 تاریخ کو آنے تھے, لیکن میرے خیال سے ابھی تک وہ تاریخیں نہیں نکلی, لیکن دیکھتے ہیں آگے کن کی تاریخیں. میں اصل میں یہ بات لحاظ علی صاحب سے تجربہ کار ہیں اور KPK کی سیاست کو بھی بڑے اچھی طرح جانتے ہیں کہ معاملات آگے چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں سہیل افریدی کے, یا لگ رہا ہے کہ نہیں جس طرح وہ چل رہے ہیں چل نہیں پائیں گے؟ سہیل افریدی چلانے کی کوشش کریں گے. اچھا, لیکن سہیل افریدی اکیلے نہیں ہے, سہیل افریدی پر سب سے زیادہ دباؤ اڈیالہ جیل سے ہے. اس حوالے سے وہ کیا کرتے ہیں, مراد سعید کی جانب سے اسے دباؤ کا سامنا ہوگا, پارٹی کی ورکر کی جانب سے دباؤ کا سامنا ہوگا. اور ایک اور بات جو انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں کی تھی, انہوں نے یہ تقریر میں کہا تھا کہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ہے. انہیں اس سوشل میڈیا کے حوالے سے بنیادی طور پر ان کا دباؤ ہوگا. اور آپ کی اطلاع کے لیے یہ بھی عرض ہے کہ سہیل افریدی کی سب سے پہلی ملاقات بحیثیت وزیر اعلیٰ اپنی سوشل میڈیا کی ٹیم سے ہوئی تھی, جو PTI کی ٹیم ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس دباؤ کو بھی کبھی اس کو سامنا ہوگا. تو اسی وجہ سے گورننس ترجیح نہیں ہے. عمران خان کے لیے وہ جدوجہد کریں گے, لیکن وفاقی حکومت نے بھی چند نپے تلے انداز میں ان کو واضح کیا ہے کہ اگر آئیں گے اسلام آباد اس دفعہ تو 26 نومبر سے حالات مختلف نہیں. ٹھیک ہے, میں آخر میں صوبیہ شاہ صاحب, اب جو اس وقت اوور آل وفاقی حکومت کی صورتحال ہے, اب ٹھیک ہے افغانستان سے تو بات چیت میں کسی حد تک اب کسی نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں, اور KPK میں جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں. معاشی جو معاملہ ہے وہ سب سے بڑا اس وقت ایشو ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, معاملات اتنے اچھے نہیں ہیں, کب تک ہم جو ہے وہ IMF کے طرف دیکھتے رہیں گے؟ تو معاشی پلان بھی ہے کچھ وفاقی حکومت کے پاس کچھ بہتری لانے کا, یا اسی طرح غریب جو ہے وہ پستا رہے گا؟
میرے خیال سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہ جو ہماری پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے، اگر یہ 2-3 سال رہی تو آگے سے اچھے رزلٹ آئیں گے، اور انشاءاللہ 2-3 سال میں آئی ایم ایف سے جو ہے جان چھوٹ جائے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو 2028 میں تو آلریڈی جو ایک ایکٹ بھی پاس ہوا ہے جس میں یہ سود کے بغیر ہوگا، اور 35 سال ریکارڈ ایکٹ کے بھی پورے ہو جائیں گے۔ اس طرح اور بھی بہت بڑے پروجیکٹس آ رہے ہیں۔ جس انداز سے ہمارا جو یہ حکومت کام کر رہی ہے، چاہے وہ جنگ بھارت کے ساتھ جس طریقے سے جواب دیا، افغانستان کے ساتھ جس طرح لڑ رہے ہیں، معیشت کے بارے میں جس طرح تیزی سے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کسی بھی چیز کو اگر آج آپ نے دیکھ لیا ہے کہ وزیر اعظم نے کابینہ کی مبارکباد کے لیے سہیل افریدی کو کال بھی کی ہے تاکہ اس صوبے کو اپنے ساتھ بھی چلا سکیں، تو یہ اسی وجہ سے کہ تاکہ یہ معیشت ٹھیک ہو، گورننس ٹھیک ہو جائے پورے ملک میں، اور ان سب چیزوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ تو امید یہی رکھ رہے ہیں ہم، اور ہم تو بہت تقریباً 100% ہماری حکومت ہے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھیں صوبیہ شاہ صاحبہ، مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے، کے پی کے سے، اور لحاظ علی سینئر جرنلسٹ کے پی کے سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ صورتحال اس وقت ناظرین یہ ہے کہ کے پی کے کی آخر ابتدائی کابینہ جو اس کی شکل ہے سامنے آ گئی ہے۔ اب کے پی کے عوام کیا چاہتے ہیں؟ کیا وہ واقعی بانی پی ٹی آئی کی صرف رہائی چاہتے ہیں، یا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی کام بھی چاہتے ہیں کہ ان کے لیے ہو؟ یہ تو وقت بتائے گا۔ کل تک کے پروگرام تک کے لیے عرفان حیدر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔